تو انہوں نے وزیر خزانہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی وہ یہ کہ آپ فورن کرنسی کے جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں اس میں سے آپ روپیوں کی شکل میں نکال سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سرکاری شرح جو 44 روپے تھے اس سے زیادہ، یعنی 46 روپے فی ڈالر کے حساب سے آپ روپیوں میں رقوم نکال سکتے ہیں۔ لیکن پھر بعد میں ڈیویلویشن ہو گیا، تو ڈیویلویشن کے بعد یہ ہے کہ ایک ہی شرح رہ گئی، سرکاری شرح بھی 46 روپے، اور جس شرح پر لوگ بینکوں سے روپیوں میں اپنے ڈپازٹس میں سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے بھی 46 روپے کی شرح قائم رہی۔ تو اب ایک شرح ہوگی، یعنی پہلے جو اس میں ذرا فوقیت تھی یا جو ایڈوانٹیج کچھ فائدے کا عنصر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ 11 تاریخ کو ہفتے کے دن وزیر اعظم صاحب نے پھر اس کا عندیہ دیا کہ ہم یہ فارن کرنسی کے معاملے میں کوئی ایک نیا پیکج تیار کر رہے ہیں، وہ دیں گے۔ تو اب وہ یہ ہے کہ اتنی جلدی جلدی فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ پھر کویت میں انہوں نے جا کے کہا کہ اب آپ نئے ڈالر جو جمع کریں گے اس میں سے آپ ڈالر نکال سکیں گے، لیکن یہ رعایت تھی صرف ان لوگوں کے لیے جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں، اور وہ اب نئے ڈپازٹ جو جمع کریں گے۔ تو اس طرح صورتحال اتنی بدلتی رہی ہے اور اتنے مختلف قسم کے اعلانات ہوتے رہے ہیں کہ اب یہ ہے کہ اعتماد کی فضا کچھ ختم سی ہوتی نظر آتی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بجٹ کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس بجٹ میں بتایا گیا ہے کہ 142 ارب روپے بیرونی وسائل سے حاصل کیے جائیں گے۔ بیرونی وسائل سے فوری طور پر جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر ممالک سے قرضے حاصل کریں گے۔ اگر خود انحصاری کا نعرہ لگانے کے بعد اور اس سلسلے میں بعض اقدامات کا اعلان کرنے کے باوجود غیر ممالک سے قرضے ہی لینے ہیں تو پھر وہ جو نعرہ لگایا تھا وہ کیا ہوا؟ ہمارا جو فارن ڈیٹ ہے اس کے مطابق یہ کہ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں 7 ارب 16 کروڑ روپے ہم ڈالر 7 ارب 16 کروڑ ڈالر یہ سود کی مد میں جاتے ہیں، اور 1700 ملین یا دوسرے الفاظ میں 170 کروڑ ڈالر یہ اقساط کی شکل میں۔ تو اب یہ جیسا کہ بجٹ میں بھی معلوم ہے کہ اب بجٹ کی جو سب سے بڑی مد ہے وہ قرضوں کی ادائیگی، یعنی قسطیں اور سود۔ اب یہ بڑی سب سے ہوگی کہ اس زمانے میں دفاع سب سے بڑی مد ہوتی تھی، اب دفاع دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے، سب سے بڑی مد یہ ہے۔ اور یہ میں اگر آپ تاریخی تناظر دیکھیں تو جو یہ 30 ارب ڈالر کا اب حجم ہے بیرونی قرضوں کا، 60 کا جو اشرا تھا جو کہ اقتصادی لحاظ سے پاکستان کا بہترین دور سمجھا جاتا ہے، اس وقت صرف 3 ارب ڈالر تھے۔ 30 اور 3 یعنی 10 گنے کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر اب صورتحال یہ بڑی دلچسپ ہو گئی ہے کہ جو رقم ہمیں قرض ملتی ہے اس میں سے وہ منہا ہو جاتی ہے سود اور قسطیں، تو جو خالص رقم ہمیں ملتی ہے جس کو کہتے ہیں نیٹ ٹرانسفر، وہ اب صرف 24 یعنی فیصد، یعنی اگر 100 ڈالر کا ہمیں قرض مل رہا ہے تو 76 تو منہا ہو جائیں گے، ہمیں جو نیٹ ٹرانسفر ہوگا رقم وہ صرف 24 ڈالر ہوگی، جبکہ 60 کے عرصے میں تھا کہ مشکل سے
9% سود و قسط وغیرہ ہوتی تھی اور 91% خالص رقم تھی جو اندرون ملک آتی تھی معیشت میں بیرونی قرضوں سے. ابھی اس وقت ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے. ڈیفالٹ اگر پاکستان کر گیا اپنے ڈونرز کو قرضوں کی ادائیگی میں تو اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ دیکھیے، ڈیفالٹ کا لفظ جس ڈیویلویشن کا لفظ ہے کہ سیاسی اور نفسیاتی طور پر اس کو ایک بری چیز سمجھا جاتا ہے کہ ڈیویلویشن ہوگا، ہمارے روپے کی قدر کم ہوگی. اسی طرح ڈیفالٹ بھی جو ہے وہ ایک سیاسی رسوائی کا باعث ہے، سیاسی رسوائی کا باعث ہے اور نفسیاتی طور پر بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا شمار ان ملکوں میں ہونے لگے. یعنی یہ ڈیفالٹ ایک بار تاریخ میں ہوا ہے، اس کے بعد ہی سے بیرونی قرضوں کا مسئلہ ماہرین اقتصادیات کی نظر میں اہمیت اختیار کر گیا. میکسیکو غالباً 1980 تھا کہ اس نے کہا کہ صاحب ہم تو نہیں ادا کر سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ادا کر سکتے. اچھا، اتفاق سے میکسیکو نے جو قرضے لیے تھے وہ امریکن بینکوں ہی سے زیادہ لیے تھے، آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے اتنے زیادہ نہیں تھے. زیادہ تر قرضے ان کے امریکن بینکوں سے تھے. تو امریکن بینک چیخ پڑے اور پھر امریکہ میں جو ماہرین اقتصادیات تھے پھر وہ کہ تھرڈ ورلڈ کے بیڈ ڈیٹس کا مسئلہ جو ہے وہ ایک علمی سطح پر بھی اور پالیسی کی سطح پر بھی ایک وہ بن گیا. دوسرے یہ ہے کہ پھر مثلا ان کا یہ خیال فاضل وزیر خزانہ کا کہ ہم بینکوں سے لے لیں گے. تو اب یہ ہے کہ ایک بار اگر کوئی ڈیفالٹر ڈکلیئر ہو گیا تو پھر اس کو قرضے دینے میں ہچکچاہٹ ہوگی. دوسرے یہ ہے کہ ہم اب اتنے عادی ہو گئے ہیں قرضوں کے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی ہمارا عجیب تماشا ہے کہ جس زمانے میں قرضے آسانی سے ملتے رہتے ہیں ہم بڑی سنجیدگی سے اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اس لائق ہے اور ہماری حکومت، یعنی مختلف حکومتیں آئی ہیں گزشتہ 20 سالوں میں، تو وہ ان میں ہر شخص ہر حکومت میں کہ دیکھیے صاحب ہماری مقبولیت اتنی زیادہ ہے اور ہماری معیشت اتنی مستحکم ہے کہ ہمیں لوگ قرض دینے کے لیے تیار ہیں. اور ٹیلی ویژن پہ خبر دکھائی جاتی ہے کہ معاہدے پہ دستخط ہو رہے ہیں کہ ہم اتنے قرضے دیں گے. ارے اب اس کے بعد جب لوگ نہیں دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو پھر اقبال یاد آ جاتا ہے. اقبال بھی بڑا کارآمد اس لحاظ سے، کچھ تو خیر قوال اس کو استعمال کرتے ہیں بقول زمین جعفری کے، اور کچھ یہ سیاستکار بھی پھر وہی شعر یاد آتا ہے. ایوب خان نے پہلی بار اس کو شروع کیا تھا، فرینڈس ناٹ ماسٹر. جب ان کی کتاب آئی تو اس کا جو اردو ترجمہ ہوا وہ یہی تھا، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو جب لوگ ایڈ دینے کے میں خست کرتے ہیں یا ایڈ نہ دینے کا اندیا دیتے ہیں تو پھر ہم اقبال کا وہ شعر پڑھنا شروع کرتے ہیں. چنانچہ وزیر اعظم صاحب نے بھی وہی شعر پڑھا اور اب وہ بار بار ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے، وہ شعر سنایا جاتا ہے، کہتا ہو لاہوتی اس رقص. دوسرے یہ کہ قرضے جو اتنے بڑے ہیں اس میں کافی خرابی یہ ہے کہ ہمارے یہاں تمام متعلقہ حضرات سے معذرت کے ساتھ دیانت کا وہ معیار اب نہیں رہا. یعنی جو رقوم ہمیں قرضوں میں ملتی ہیں اس میں کافی کچھ، انگریزی میں اس کے لیے ایک بڑی معصوم سی اصطلاح لیکیج، کہ وہ ادھر ادھر ضائع بہت ہو جاتا ہے. یعنی لوگ کھا پی لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اقتصادی ڈھانچے کو اور اپنی سرکاری مشینری کو دوبارہ نو تعمیر کریں، ری اسٹرکچر کریں اس طرح کہ وہ قرض کے بغیر بھی چل سکے. ورنہ یہ کہ قرض کی انتہا تک تو ہم پہنچ گئے، یعنی اگر ڈیفالٹ نہیں بھی ہوتے تو ڈیفالٹ کی دہلیز تک تو ہم پہنچ گئے.